یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک مسلم نیٹو کی بنیاد ہے اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ بہت جلد جو ہے بہت سے دیگر اسلامی ممالک بھی اس کا حصہ بنیں گے. جیسے مصر کا نام لے بھی دیا ہے کہ مصر بھی اس کے لیے تیار ہے, پھر کویت کا نام لیا جا رہا ہے, اسی طرح حضرت استاد صاحب نے آذربائیجان کا نام بھی لیا ہے. تو اب یہ سوال سب سے اہم ہے کہ امت مسلمہ کا جو اس وقت کا سب سے سلگتا ہوا ایشو ہے وہ فلسطین ہے. تو کیا فلسطین پر جو اسرائیلی مظالم ہیں ان میں کوئی کمی آئے گی؟ اسرائیل جو ہے اس کو کوئی روکنے کی سبیل نکلے گی, کوئی پریشر بلڈ ہوگا اسرائیل پہ؟ دیکھیں, جہاں تک مسلم نیٹو کی بات ہے تو اگر وہ لوگ نیٹو بنا سکتے ہیں تو مسلم نیٹو کیوں نہیں بن سکتا؟ اور انہوں نے اپنے نیٹو بنا کر کون سے انہوں نے کوئی خیر کے کام کیے؟ جی تباہی بربادی کی ہے. تو اگر وہ کر سکتے ہیں تو مسلم ممالک کو بھی کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں المسلمون کا جسد واحد, مسلمان سارے مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہیں, اور جب اکٹھے ہو جائیں گے تو ان کی قوت مزید بہتر ہو جائے گی. دوسری بات ہے کہ جو معاہدے ہوتے ہیں اس کی بنیادوں کو دیکھنا چاہیے, اس کے بنیاد کس بنیاد پہ ہوئے. تو اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے بنو قریظہ کے ساتھ, بنو نذیر کے ساتھ, بنو قینقاع کے ساتھ, قریش مکہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں تو اس میں اور لوگ بھی شریک ہو سکیں گے. اس کی بنیاد تو فوجی قوت اور طاقت اور دفاع ہے. تو دفاع میں خود جیسے ترکی کا معاہدہ نیٹو میں, ترکی نیٹو میں شامل ہے, انہوں نے بھی کوئی ایسی شق نہیں لگائی ہے نیٹو میں کہ ترکی کی اور کسی اور ملک سے معاہدہ نہیں کر سکتے. اس لیے میرے خیال ہے کہ اس نیت سے اس کو دیکھنا صحیح نہیں ہے. اور اگر ہوتا ہے مسلم نیٹو بنتا ہے تو سبحان اللہ, بہت اچھی بات ہے, یہ ہونا چاہیے. اور فلسطین کے حوالے سے استاد صاحب کیا دیکھیں فلسطین کا قضیہ بہت قدیم ہے. تو اس سے پہلے جتنے بھی اتحاد بنتے رہے ہیں یا جتنے بھی OIC کے حوالے سے جو کانفرنسیں ہوئی ہیں وہ تو بالکل ایک بوگس اور بے نتیجہ ثابت ہوئی, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اسی پر میں خدشات کے حوالے سے بات کروں گا کہ اس معاہدے کو اگر ہم صحیح طریقے سے تینوں ملک, عوام کی سطح پر بھی, حکومت کی سطح پر بھی, ریاست کی سطح پر اس کو آن کر لیں تو میرے خیال ہے کہ فلسطین کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. فلسطین کا تو ایشو ہے ہی اس لیے کہ ہم اکٹھے نہیں ہیں. ہمارے پاس فوجی قوت نہیں ہے, معاشی قوت نہیں ہے. اگر قوت ہے تو ہم بکھرے ہوئے ہیں, اور جب ہم ایک اس پہ ہو جائیں, اور اس خلیج کی جنگ نے ہمیں ایک کر دیا ہے, تو میرے خیال ہے کہ اب اس پہ ہمیں بہت امید رکھنی چاہیے کہ فلسطین کے معاملات بھی اس میں بہتری آئے گی. اور باقی ہے کہ اس معاہدے کو باہر سے بھی اندیشہ ہے بہت, کیونکہ جو ان ملکوں کے مخالف ہیں, جو اسلام کے مخالف ہیں, خاص طور پہ یہود و ہنود, یہودی اسرائیل کے اور انڈیا کے ہندوتوا والے, یہ کتنی کوشش کریں گے ان کی گفتگو سے. آج کل جس طریقے سے ان کو مرچیں لگی ہوئی ہیں تو آپ کو اندازہ ہے کہ اس کو نقصان پہنچانے کے لیے باہر کی دنیا بہت کوشش کرے گی. اور اس کے لیے اگر یہ تینوں ملک اکٹھے رہتے ہیں آپس میں تو بہت انشاءاللہ اس کی حفاظت ہو جائے گی. دوسرا خطرہ اندر سے, اندر جب لوگ ناشکری کرتے ہیں, اللہ کی نعمتوں کا استہزاء کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی گود میں اتنی بڑی نعمت ڈال رہا ہے اور وہ اس نعمت کو پھینک رہے ہیں, مذاق بھی اڑا رہے ہیں, ٹھٹھا اڑا رہے ہیں اس کا, تو ایسی اس میں اندیشہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو, نصرت کو چھین نہ لیں. تو اس کی ضرورت ہوگی کہ ہم اس نعمت کے اندرونی طور پر بھی ماحول بنانا پڑے گا. اس کے لیے ہمیں کانفرنسیں کرنی پڑیں گی, ورکشاپ کرنی پڑیں گی, ٹریننگ دینی پڑے گی, میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ باقاعدہ اس کے ایک ایک حصے پہ بات چیت کرنی پڑے گی کہ ہمارے لیے اس کا کتنا فائدہ ہے, پاکستانیوں کو, سعودی عرب کے لوگوں کو اور ترکی کے عوام کو اس سے کیا فوائد حاصل ہوں گے, معیشت کے لحاظ سے, روزگار کے لحاظ سے, صحت کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے, سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے. اور پوری دنیا میں جو ایک ساکھ بنے گی ان تینوں ملکوں کی, وہ اتنی بڑی ہے کہ ہر پاکستانی کو, ہر سعودی کو, ہر ترکی کو اس سے فخر ہونا چاہیے, اس کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر اندر ہم اکٹھے رہے تو باہر سے خطرات کم ہو جائیں گے. میں نے بہت دیکھا ہے کہ جو بھی کچھ فساد ہوتا ہے وہ اندر سے ہوتا ہے, اندر چیزیں خراب ہو رہی ہوتی ہیں. اندر خراب ہونے کا مطلب ہے کہ اندر لوگ اس پہ اکٹھے نہیں ہوتے اور بے برکتی ہوتی ہے.